میں 14 سال کا تھا جب مالکن مجھے اپنے گھر لے گئی۔ روز مجھے 150 روپے دیتی اور مجھ سے اپنے پچھواڑے کی مالش کرواتی۔ میں جی مالکن کہہ کر 150 روپے میں راضی ہو جاتا اور منہ نیچے کر کے مالش کرتا۔ لیکن ایک رات مالکن کہنے لگی، کامی پتر آج کمرے کی لائٹ بجھا دے۔ میری خاموشی سے لائٹ بجھا دی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ لڑکپن کی جس عمر میں گزر رہا تھا، یہ دور ایک لڑکے کے لیے بہت اہم دور ہوتا ہے، کیونکہ اپنی مخالف جنس کی طرف توجہ بڑھنے لگتی ہے۔ ایسے میں کسی کی کمر کی مالش کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب مالکن نے مجھے اپنی کمر کی مالش کا کہا تو میں کچھ دیر تو انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات بہت شرم کی تھی، لیکن میرے ابا نے کہا تھا کہ مالکن کی کسی بات کو انکار مت کرنا، بڑی رحم دل خاتون ہے۔ اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تو تنخواہ سے زیادہ پیسے بھی دے گی۔ پیسے انہوں نے مجھے دیے تھے، وہ بھی پورے 150، اور یہ کہا کہ یہ پیسے صرف تمہارے ہیں۔ میں خوش بھی ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری کمر پر تیل کی مالش کر دو تو میں منہ تکتا رہ گیا۔ وہ کیسے ایک لڑکے سے مالش کروا سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میں اس وقت پوری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر بیڈ پر لیٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ان کی کمر پر تیل لگا دوں۔ جب میں نے ان کی کمر سے قمیض اوپر کی تو ایک دم سے آنکھیں بند کر لی۔ جو تیل انہوں نے مجھے دیا تھا، میں نے وہ بند آنکھوں سے ہی ہاتھ پر ذرا سا ڈالا اور ان کی کمر پر لگانے لگا۔ میری کوشش یہی تھی کہ سارا فوکس صرف اپنے کام پر رکھوں۔ میں نے انہیں نظروں کو ایک بار بھی نہیں ان کی کمر پر اٹھایا، بس نظریں جھکائے ان کی مالش کرتا رہا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا تو شروع کے دنوں میں جب میں معمول کے مطابق مالکن کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے مالکن آج کچھ بدلی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا ان کی رنگت کچھ سرخ ہو رہی ہے اور ان کا چہرہ بھی پسینے میں ڈوب رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے بلی جانب کیا کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں کچھ حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ویسے ہی ہمیشہ مالکن کی خدمت خاموشی سے کرتا، مگر آج میں نے کچھ ہچکچا کر مالکن کو دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا، مالکن کیا آپ ٹھیک ہے؟ آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میرے لہجے میں خود بخود احترام اور نرمی سے منائے گی۔ میں مالکن کے دل سے عزت کرتا تھا اور مجھے ان کی گہری فکر تھی، کیونکہ وہ میری مالکن ہی نہیں بلکہ وہ بہت ہی کم عمری سے انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا اور میری مفصلی میں ڈوبی زندگی کو خوشحال میں بدلا۔ میں مالکن کا اہم کردار تھا، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ بدلے میں اس سے جیسا بھی کام لیا، مگر ان کے لیے پیسوں سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میرے سوال پر مالکن نفی میں سر ہلاتے ہوئے مجھ سے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کے الفاظ کے برعکس مالکن کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی تھی اور ان کو اس وقت کوئی پریشانی ضرور ہے۔ کئی ماہ تک تو انہوں نے مجھ سے اپنے گھر کے مختلف کام بھی کروائے۔ آج پہلی بار مالش کے لیے کہا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ ایک تو وہ پورے گھر میں رہتی بھی اکیلی تھی، نہ شوہر تھا نہ ہی کوئی اولاد تھی، اس لیے یہ بات سن کر پہلے تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن آج میں نے مالش کر دی تھی، لیکن پورا وقت میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ مجھے اگر آپ مالکن بس ایک ہی دن ایسا کروائیں، لیکن اب تو وہ روز مجھ سے مالش کروانے لگی۔ مجھے مالکن کے کسی کام سے اتنی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عام نوعیت کے ہوتے تھے، لیکن کمر پر تیل نہ، اکیلے کمرے میں جب انہیں تیل کی مالش کرتا مجھے بے چینی سی ہوتی رہتی۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ جب سے میں نے مالکن کی مالش شروع کی تھی، مالکن بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھتی تھی۔ مجھے پہلے 150 دیتی تھی، لیکن اب تو 300-400 روپے دے دیتی تھی۔ نہ جانے مجھے ان کی یہ مہربانی کھٹکنے لگی تھی۔ آج بھی میں روزانہ کی طرح مالکن کی مالش کرنے کے لیے ان کے مخصوص روغن کی شیشی اٹھانے لانے میں 14 برس کی عمر سے مالکن کے پچھواڑے کی مالش کر رہا تھا۔ شروع میں مجھے یہ کام بہت شرمندہ کرتا تھا اور میں الجھن سے محسوس کرتا تھا۔ مجھے مالکن کا غصہ بھی آتا تھا کہ نہ جانے وہ کس تسکین کے لیے مجھ سے یہ کام لیتی ہیں، اگر میری مجبوری تھی، کیونکہ مجھے تو پیسے چاہیے تھے اور مالکن کو مجھے روزانہ اس کام کے بدلے 150 روپے دیتی تھی۔ اس لیے میں خاموشی سے مالکن کا یہ کام کرتا رہا۔
یہ تو بہت بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ مالکن مجھ سے یہ کام کیوں لیتی ہے۔ میں روغن اٹھا کر مالکن کے بستر پر بیٹھا اور اچانک مالکن مجھ سے بولی کہ کامی پتر لائٹ بند کر دے۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا مگر کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی۔ بہرحال میں نے لائٹ بجھا دی اور اندھیرے میں اس انداز سے چلتا ہوا مالکن کے بستر پر پہنچ گیا۔ اچانک اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ مالکن بستر پر لیٹ گئی ہیں۔ ابھی میں مالکن کی طرف ہاتھ بڑھا کے مالکن نے روک دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھ سے جو بات کہی، میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا دل بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا اور میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں مالکن کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ میں نے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا گھرانہ بہت غریب تھا اور میں بمشکل 14 سال کا تھا، اس لیے میرے لیے کام ڈھونڈنا اور کمانا مشکل تھا۔ میں وسوسے اپنے ماں باپ کو مشکل زندگی گزارتا دیکھ رہا تھا اور تنگ دستی کا شکار تھا اور میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں احساس فطرت کا مالک تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح پیسہ جمع کر کے ان کے آگے کی دنیا کو ہر نعمت دیر کر دوں۔ میں کامیاب انسان بن کر ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور انہیں اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ اسے تعلیم حاصل کرنا میرا خواب تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تعلیم حاصل کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس اتنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اخراجات کی کمی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا ہی مشکل تھا، لیکن میں جانتا تھا اگر میں اپنا ہی شوق ظاہر کر لیتا تو یقیناً میرے ماں باپ بھی اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال کر بھی مجھے پڑھاتے اور میں اتنا خود غرض نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنا شوق اپنے اندر ہی دبا دیا اور یہ بات مجھے اور بھی زیادہ اداس کرتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میری زندگی میں مالکن آئی۔ مالکن بڑی عمر کی عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ مالکن کے پاس بہت پیسہ تھا مگر وہ تنہا رہتی تھی۔ ان کی بہت سی زمینیں ہمارے گاؤں میں بھی تھی۔ مالکن کو اپنی زمینوں پر کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا۔ ان کا ہمارے گاؤں میں آنا ہوا تو انہوں نے مجھے فارغ گھومتے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں اسکول کیوں نہیں جا رہا، پڑھتا کیوں نہیں ہوں۔ میں نے اداسی سے انہیں اپنے سارے حالات بتائے اور کہا میں اپنے حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا۔ اگر میں تعلیم حاصل کروں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ میری بات پر مالکن کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر میرے گھر آ کر میری ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ انہیں گھر کے لیے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میرے کم عمر لڑکے کی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ بھی اب مزید کہ اپنے کم عمر بیٹے کو کیسے اتنی سی عمر میں کام پر لگا دیں، اور شاید وہ لوگ میرا سوچ رہے تھے کہ کہیں میں انہیں غلط نہ سمجھ بیٹھوں، مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کام کے لیے حامی بھر لی تھی اور مالکن سے کہا تھا میں ان کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ مالکن میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کام کرنے پڑیں گے۔ مجھے یہی لگا تھا مالکن اپنے کہنے کے مطابق چھوٹے موٹے گھر کے کام ہی کروائیں گی اور میں ہر قسم کے کام کرنے کو تیار تھا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو جانے پر میرے ماں باپ بھی خاموش ہو گئے۔ مالکن نے میرے باپ کو اچھی طرح رقم پکڑائی اور یقین دلایا کہ ہر ماہ وقت پر وہ مخصوص رقم بھیج دیا کریں گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوتے جائیں، اور میرے ماں باپ خوش تھے۔ میرا خواب پورا ہو رہا تھا کیونکہ میں ہمیشہ ہی اپنے ماں باپ کے حالات بدلنے کی وجہ سے میں اپنا تھوڑا بہت سامان باندھ لیا اور مالکن مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مالکن کا شہر میں بہت بڑا گھر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا خوبصورت گھر دیکھا تھا۔ مالکن نے مجھے ایک الگ کمرہ رہنے کے لیے دیا۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا مگر بہت اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کمرے میں مہنگا فرنیچر بنا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ میرے حساب سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ مالکن نے مجھے چھوٹے موٹے کام سمجھائے جن میں ان کی گاڑی پر روزانہ کپڑا مار دینا، رات کے وقت انہیں دودھ کے ساتھ پانی دینا اور 3 وقت کھانے کے برتن دھونا وغیرہ شامل تھے۔ مجھ جیسے حالات کے ستائے ہوئے فارغ لڑکے کے لیے کام بہت آسان ہے۔ والدین کے گھر کھانا باہر سے بنایا آتا تھا اور مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاتی تھی اور پہلے ہی روز مجھے اچھے سے کپڑے جوتے بھی خرید کے دے دیے۔ مالکن کی مہربانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جلد میرا کسی اچھے اسکول میں داخلہ بھی کروا دیں گی تاکہ میں اپنی تعلیم حاصل کر سکوں۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھے مالکن نے گود لے لیا ہے۔ مگر جو ہی رات ہونے لگی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور مجھے ایک
रोगन की शीशी पकड़ा कर कहा, मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से रोगन की शीशी थाम कर मालकिन के पैरों में बैठ गया। मुझे लगा मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और ये मैं खुशी खुशी से करने को तैयार था, मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बुखला गया। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैंने मालकिन की मालिश कर दी और उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा वो सफ़र करके आई हैं, इसीलिए थक गई होंगी और मुझसे मालिश करवा ली, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। अगला रोज़ मेरा बहुत सुकून से गुजरा। मैंने खेलते खेलते वो सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे सौंपे थे। मैं बहुत चुस्त और एक्टिव लड़का था, इसलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लिया करता, मगर जैसे ही रात हुई फिर से उसी तरह मालका ने मुझे कमरे में बुला लिया और मुझे रोगन की शीशी पकड़ा दी। मैं सोचकर परेशान हो गया कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करनी पड़ेगी। पाँव और टांगों की हद तक तो ठीक था, मगर मालकिन जहाँ मुझसे मालिश करवाती थी मुझे वो उलझन में मुब्तला कर देता था। मैंने आज भी जैसे जैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा। वो सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मालकिन को इससे क्या तस्कीन हासिल होती है। मालकिन की ये हरकत मुझे इनसे बेजार कर रही थी। 2-3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा किसी अच्छे स्कूल से दाखिला भी करवा दिया। मैं मालकिन का मशकूर था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लग रहा था। मालकिन ने यह मामूल बना लिया था कि वह रोज़ाना मुझसे मालिश का कहती। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मुंह बनाए जी मालकिन कहकर उनकी मालिश करने लगता। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था मैंने उनकी मालिश बदली से करता हूँ, तब भी उन्होंने मुझे मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना मालिश के बदले 150 देना शुरू कर दिया। मालकिन की यह हरकत कारीगर साबित हुई। मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी काम करने लगा और ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफ़ी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मामूलात का आदी हो गया था। मालकिन की ये आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वो बिना कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देती, जैसे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी मेहनत से कर रहा था ताकि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर पर रहकर उनके काम न करने पड़े। एक रोज़ मामूल के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश करके कमरे के बाहर गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी और जब मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेजारी छाई रहती थी और मैं बददिली से उनको मालिश करता था। ये बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी उस रोज़ मालकिन मुझे गौर से देखती रही और फिर बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये मेरा काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारी बददिली के बावजूद तुमसे ये काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी से डूबा हुआ था। मैं चूम कर मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं साकत सा रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वो रात की मालिश के बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी को कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश के बिना ही शाम को चली जाती। मजबूरन मालकिन ने मुझे काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसानात किए थे ताकि मैं उनकी मालिश करते हुए मुंह ना बनाऊं। इतना बताकर वो खामोश होगी और मैं मालकिन की बात पर बुरी तरह से शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये पर और बेजारी पर अफसोस हुआ। जिस औरत ने मुझ पर एहसान किया था मैं बस एहसान के बदले में नहीं उतार पा रहा था, और इस रोज़ के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता और कभी मुंह न बनाता। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी। मेरा अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। रोज़ मामूल के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझा देने का कहा था। मैं हैरान हुआ कि मैंने उनके कहे पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक़्त मालकिन ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है मेरा वक़्त करीब आ पहुंचा है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खूब ठंडे पसीने आने लगे। मैं साकत सा बैठा था। मालकिन मज़ीद बोली कि तुम्हारी खिदमत ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरे कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे ढलक गए। मैं हौस बखाती से उठा और लाइट जलाकर मालकिन को देखा
اور جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ مالکن بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا اور مجھے مالکن کے مرنے کی اطلاع دی۔ مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ میں رو رو کر پاگل ہونے لگا۔ مالکن میری ماں نہیں تھی، مگر ہمارے درمیان ماں بیٹے جیسا تعلق رہا تھا۔ ان کے وکیل نے اگلے ہی روز ان کی پوری جائیداد مجھے سونپ دی تھی۔ میں اپنے خوابوں کی طرح امیر ہو چکا تھا اور مالکن کے گھر میں رہتا ہوں۔ میرے ماں باپ بھی میرے پاس رہتے ہیں۔ میری زندگی پرسکون گزر رہی ہے۔